الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، کہہ دو کہ میں تمہیں ابھی پڑھ کر سناتا ہوں ان کا حال. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور غالباً یہ ایران کے بادشاہ سے 2500 سال پرانی جو سلطنت تھی، یہ ان کا تذکرہ ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہم نے رسائل کے یعنی وسائل کے ہر قسم کے فراہم کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہیں ایک سامان باندھا، رخت سفر باندھا ایک سفر کے لیے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ مغرب میں چلے گئے اور ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پھر لینڈ ختم ہو گئی اور اس کے بعد پھر آگے سمندر تھا. اور سمندر سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دلدل ہوتی ہے، ڈیلٹا ہوتا ہے. وجدہا تغرب فی عین، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی حد تک پہنچ گئے. وجدہا، اور انہیں پایا سورج کو، تغرب فی عین حمیۃ، ایک سیاہ پانی کے چشمے میں. ووجد عندہا قوما، اور ملی انہیں اس کے پاس ایک قوم. قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے ان سے کہا اے ذا القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہو تو تم انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کرو. قال اما من ظلم، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، اس کو ہم سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کے حضور لوٹایا جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ انہیں پھر ان پریسیڈنٹڈ سزا دے گا. واما من آمن، البتہ جو بھی ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے اچھی جزا ہوگی. وسنقول لہ من امرنا یسرا، اور ہم اپنے احکام کے ذریعے اس سے نرم بات کہیں گے. ثم اتبع سببا، پھر حضرت ذوالقرنین نے ایک اور سفر باندھا. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. وجدہا تطلع علی قوم، تو انہوں نے پایا سورج کو ایک قوم پر طلوع ہوتے ہوئے. لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں مہیا کی تھی ہم نے ان کے لیے اور سورج کے لیے کوئی اور، یعنی بہت کوئی گرم علاقہ تھا. کذالک، یہ تو تھا ان کا حال. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک سفر کیا، یعنی ایک سفر مغرب کا، پھر ایک مشرق کا، اب تیسرا سفر جو ہے وہ شمال کا ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وجد من دونہما قوما، اور انہیں ملی پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم. لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو نہیں لگتا تھی کہ سمجھے گی ان کی بات. قالوا یا ذا القرنین، لیکن بہرحال کوئی انٹرپریٹیشن، کوئی اشارہ جس کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہوئی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذا القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم تمہارے لیے کچھ محصول کا بندوبست کریں، کوئی فنڈ ریز کریں. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تم ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دو. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلسلے میں عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. مال سے فاعینونی بقوت، یعنی وسائل میرے پاس بہت ہیں، تم مجھے انسانی جو مین پاور ہے وہ سپلائی کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ تم میرے پاس ٹکڑے لوہے کے. حتیٰ اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب میں پاٹ دیا اس نے اس خلا کو جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا. قال انفخوا، تو اس نے کہا کہ دھونکو، جلاؤ.
حتی اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب وہ تانبا یا سیسا جو بھی تھا وہ سرخ ہو گیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو نے کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں گا میں اس کو اس کے اوپر سے پگھلا ہوا تانبا، یعنی پہلے جو لوہے کے تختے تھے ان کو گرم کیا، جب وہ بالکل ریڈ ہاٹ ہو گئے تو کہا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں اس کے اندر ڈال دوں۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو نہ طاقت ہوگی ان میں کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکیں، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں کوئی وہ سوراخ کر سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، فرمایا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہوگی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو کر دے گا ریزہ ریزہ، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب اس دیوار میں سوراخ ہو جائے گا، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، تو پھر کیا ہے، یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور پھر وہ نیچے اتریں گے۔ یہ ہم سورہ انبیاء میں جا کے پڑھیں گے اس کی تفصیل۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور سامنے لائیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے پوری طرح۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہوا تھا میری نصیحت سے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ کچھ بھی سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب ذرا پھر واپس آئیں کہ اس سورت کے شروع میں کچھ غریب لوگوں کا تذکرہ ہے جو توحید کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کرنا چاہتے تھے اور شرک نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعریف کے ساتھ قیامت تک کے لیے پریزرو کر دیا کہ قیامت تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اور انہیں خراج تحسین پیش کی دیا جاتا رہے گا۔ بھائی بلے بلے، واہ بھائی واہ، ویل ڈن۔ اس کا الٹ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ، یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اختیار آتا ہے کسی شخص کے پاس تو ساتھ ہی کرپشن بھی آ جاتی ہے، لیکن ذوالقرنین کون تھے؟ بہت بڑے بادشاہ، بڑے وسائل کے مالک، لیکن عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے۔ یہی ہے اصل مورل لیسن اس سورت کا۔ اب آگے آخری رکوع، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً اپنے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ جد و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، جیسے ہم سب گمان کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو انفیکٹ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، بلقائہ، اور اس سے ملاقات کا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کیا مطلب؟ یعنی اگر ہمیں آخرت یاد ہو، اللہ تعالیٰ سے ملنا یاد ہو، تو ہم دنیا میں مگر نہیں ہو سکتے۔ اویل کریں گے اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے برتنے کا سامان رکھا ہے، لیکن مسافر سمجھ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ومالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے؟ انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ، میری مثال ایک اس سوار کی ہے کہ جو کسی سواری سے اتر کر کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم ترکا، پھر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ تعیشات کا بندوبست نہیں کرتا، بس کیا کرتا ہے کہ بس تھوڑا دار سستا لوں اور پھر یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ یہاں پر اچھا میٹرس جو ہے ہو اور ایئر کنڈیشن ضرور لگا ہوا ہو، اس کی منزل آگے ہے، یہاں پر دل نہیں لگاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی، او عابر سبیل، یا
راستہ عبور کرنے والا، یعنی راہ چلتا مسافر، اجنبی یا راہ چلتا مسافر. اگر آخرت کا یقین ہوگا تو یہی کیفیت ہوگی، اور اگر آخرت آؤٹ آف فوکس ہو جائے گی تو پھر مفتی صاحب سے فتوی لیں گے کہ یہ بھی جائز ہے، کہ ہاں جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، ہاں جائز ہے. تو مفتی صاحب تو فتویٰ دیں گے کہ جائز ہے، لیکن یہ انسان کے اپنے دل سے پوچھنے کی چیز ہے کہ اگر وہ آخرت کا ماننے والا ہے تو پھر دنیا سے کیا سروکار. وہ یہاں دن گزارے لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ اپنا آبجیکٹو ہو آخرت. جیسے کوئی مسافر جو ہے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے تو اس کا سارا فوکس تو تجارت پہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شہر جانا ہے، پھر فریے یہ میں نے میٹنگ کرنی ہے وہاں پر، اور پھر میں نے واپس آنا ہے. تو وہ راستے میں دل نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا مصداق نہ بنائے، ان آیات کا جو پڑھ رہے ہیں ہم. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے اور اس سے ملاقات کا. فحبطت اعمالہم، بس ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، لہذا قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں. دیکھیے جہاں 19-20 کا فرق ہوتا ہے نا تو ترازو میں ڈال کے پتہ کیا جاتا ہے کہ وزنی کون سا ہے، لیکن جہاں فرق 1 اور 20 کا ہو تو پاگل ہوگا جو ترازو میں ڈالے گا. جب ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے تو پھر ناپنا کیا ہے، تولنا کیا ہے. فلا نقیم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اور یہی بدلہ ہے ان کا، یعنی جہنم کی شکل میں ان کے کفر کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس لیے کہ انہوں نے میری آیات اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں گے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے ان کی مہمان نوازی کے لیے. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، وہ جو میں نے کل آپ سے ایکسپلین کیا تھا نا کہ یعنی صبح سے لے کر اب تک شاید ہزاروں لنکس ہوں گے جو ان لائن ہوئے تو یہ چین بنی کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے. اور یہ ساری چین بائی چانس نہیں بنی، اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے بنی ہے. تو ان آرڈرز کو، یعنی ایک میری زندگی میں صبح سے لے کر اب تک کتنی چینز ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام نافذ ہوئے ہیں، جاری ہوئے ہیں. اور آپ بھی ہیں، آپ کا بھی یہی معاملہ، اور دنیا میں کتنے ارب آبادی ہے ان سب کا یہ معاملہ. اور صرف انسان ہی نہیں، پرندے، درخت، دریا، زمین کے مٹی کے ذرات، یہ سب ہوائیں، بارشیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے چل رہی ہیں، رک رہی ہیں، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. تو اگر تم نے لکھنا چاہو اور اس کے لیے سمندر سیاہی بنا دو، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ہاں ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، پر تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن وحی آتی ہے. کیا وحی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود. اب یہ جو وحی ہے اس نے زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا. دیکھیے باپ بھی انسان ہوتا ہے، بیٹا بھی انسان ہوتا ہے، تو انسان ہونے کے اعتبار سے وہ برابر ہوتے ہیں، لیکن سٹیٹس کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے کبھی برابر نہیں. تو انبیاء کرام اور میں اور آپ ہم سب انسان ہیں، تو انسان ہونے کے اعتبار سے ہم ایک جیسے ہیں. لیکن جب ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم انہیں آسمان پر بیٹھا دیکھیں گے اور خود کو زمین پر گھسٹتا ہوا دیکھیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر